بات نہیں ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ایمان میں کمزوری کی علامت ہے۔ اور ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال کا تعلق جو ہے ڈائریکٹ دل کے ساتھ ہوتا ہے، دل کے ساتھ، جتنے بھی انسان کے اعمال ہیں۔ تو ظاہر ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا، جتنی مقدار میں، جتنی حیثیت سے، جتنے پائے کا ہوگا، اس کے دل پر اس اعمال کا اثر جتنا ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور قرآن پاک جس طرح میں خطبے میں نے کہا تھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن پاک اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے نازل کیا ہے اس میں جو تعلیمات ہیں، اس میں جو میں نے باتیں سکھائی ہوئی ہیں، جن جن باتوں کا کرنے کا کہا ہوا ہے، جن باتوں سے رکنے کا کہا ہوا ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے، یہ قرآن اس بندے کے لیے شفا بھی ہے، اور فرمایا کہ وَرَحْمَةٌ، اور رحمت بھی ہے۔ قرآن پاک پورا آپ ٹٹول لیں، علماء سے آپ پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں صرف 2 ہستیوں کو رحمت قرار دیا، رحمت، اس کے علاوہ کسی نبی کو، کسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے رحمت نہیں قرار دیا۔ حضور کی باری آئی، فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور جب قرآن کی باری آئی فرمایا کہ شفاء وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ، اور دوسری آیت میں وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کے آئے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، یہ کتنا اللہ کی بڑی نوازش ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی ہم کو جو ہے یہ نعمت عطا کی ہے، تو ہم بدبخت ہی ہوں گے کہ اس کلام کی جو ہم عزت نہیں کریں گے۔ تو ظاہر ہے ایک روایت 2 اور بتاتا ہوں کہ جہاں بھی انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اس جگہ کو، گھر میں ہے تو گھر کو گھیر لیتے ہیں، مسجد میں پڑھتا ہے تو مسجد میں ان کو گھیر لیتے ہیں۔ روایات میں 2 حدیثیں بڑی ملتی ہیں کہ عام حالات میں اگر ذکر و اذکار کر رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، یہ ذکر میں آتا ہے۔ اگر ذکر کی محفل ہے تو فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب تک ان کی محفل ختم نہیں ہوتی فرشتے ان کی محفل کے ساتھ باقاعدہ بیٹھے رہتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے تو پھر جا کر، جس طرح کہ شروع میں نے کہا تھا، اللہ کے سامنے جا کر کارگزاری بیان کرتے ہیں۔ لیکن جس جگہ پر خصوصی طور پر قرآن پاک کی جو ہے تلاوت ہو رہی ہو، خواہ گھر میں یا مسجد میں، جیسے کہ ابھی رمضان میں الحمدللہ یہاں ہوا، اور الحمدللہ ہماری تمام مساجد میں ہوا، تو جہاں قرآن کا جو ہے تلاوت ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ براہ راست فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ جا کر میرے بندے میرا کلام پڑھ رہے ہیں، کلام کو غور سے سنو۔ اور روایت میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت جو بندے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ، تو فرشتے سننے کے لیے ان کی اتنی جو ہے لائن ہوتی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک ان کی پوری ایک صف کا تاندہ باندھا ہوتا ہے، سبحان اور وہ اللہ۔ غور سے سنتے ہیں۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اس کے نزدیک ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے فرشتے تلاوت کرنے والے کے ہونٹ کو چومتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ذہن میں بات بٹھا لیں۔ بعض لوگ غلط جو ہے لوگوں کو ذہن میں بات بٹھاتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کلام کا معنی بات ہوتی ہے، یعنی جو قرآن میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ گویا ہم اللہ سے براہ راست باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ رسول کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، جو قرآن پڑھ رہے ہیں ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے نزدیک ہو کر قرآن پاک کو غور سے سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ اور فرشتوں، شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور پہلے پارے میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا جو ہے فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے مشورہ لیا کہ بھئی کیا کروں میں، انسان کو پیدا کروں کہ نہ کروں، انہوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو یہ جب دنیا میں آپ بھیجیں گے یہ آپس میں جھگڑا فساد بھی کریں گے، آپس میں لڑیں گے بھی، آپس میں ضد اور بخیلی بھی کریں گے، تو کل فتنہ فساد زمین میں ہوگا، یا اللہ ان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے تیری تسبیح اور تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں تم جو اعتراض کر رہے ہو اپنی جگہ، لیکن جو میں حکمت سمجھ رہا ہوں، یہ جو انسان تم سے جو فضیلت والا ہے یہ میں سمجھ رہا ہوں، تم اس بات کو نہیں سمجھ۔ تو یہ جب انہوں نے شروع میں
کیا تھا جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ نزدیک اور سنتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں. اور فرشتوں تم تو اس انسان پر اعتراض کر رہے تھے, دیکھو یہ انسان جو ہے میرا کلام پڑھ رہا ہے. اور یہ صرف انسان کو فضیلت حاصل ہے, فرشتوں کو یہ جو ہے سعادت نصیب نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, فرشتے قرآن پاک سن تو سکتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے. اللہ نے ان کے اندر سننے والا مادہ نہیں, پڑھنے والا مادہ نہیں رکھا, البتہ وہ قرآن پاک جو ہے وہ سنتے ہیں. اور امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے قاری ہیں جن کی لہج میں ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, جن کے انداز میں, جن کی قرات میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, جیسے کہ بھائی فیاض صاحب نے تلاوت کی ہے, کر سب کرتے ہیں, جو ہمارا یہاں جو لہجہ راج ہے. عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے بہت بڑے قاری تھے. یہ قرآن کی ترتیب, یہ نورانی کہتے جو آئے ہوئے, یہ ساری ان کی محنت ہے کہ آج ہم اللہ کے کلام سے مستفید ہوتے ہیں. تو حالات میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی. اب ان کے جو شاگرد تھے وہ جب اپنے استاد کے منہ سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے تھے اور خوشبو محسوس کرتے تھے تو وہ بڑے آپس میں حیران ہوتے تھے کہ بھئی قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں اور عام حالات میں استاد کے منہ سے خوشبو نہیں آتی, لیکن جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کے منہ سے خوشبو جاری ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپس میں ظاہر شاگرد جتنا بھی لائق, جتنا بھی بڑا ہو, اگر وہ صحیح بادب شاگرد ہے, وہ استاد سے اونچی بات میں بات کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی. آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, لیکن ان کے دل میں اور یہ بات ضرور تھی کہ ہم معلومات کریں گے کہ استاد کے منہ سے خوشبو کیوں نہیں آتی. کوئی کہتا ہے جی استاد لاچی استعمال کرتے ہیں تب خوشبو آتی ہے, کوئی کہتا ہے کہ استاد خوشبو لگاتے ہیں تب آتی ہے خوشبو. اب خود تو سوال نہ کر سکے, لیکن امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص شاگرد تھا جو ان کا خدمتگار تھا. انہوں نے اس کو پکڑا کہ بھئی ہم تو, ہمارے اندر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے, تم یوں کرو کہ تم چونکہ خادم ہو استاد کے, تم جس طرح ان کو بلا اصلاح کر, ان کو بٹگاڑ ڈھو کے انہیں کو خوش کرو کہ خوشبو کیوں آ رہی ہے, ہمیں بھی معلوم ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت سے خوشبو کیسے آتی ہے, یا ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے. وہ خادم خاص کو کہا بھی تم پوچھ کر بتاؤ. اب جو خادم گیا اور کہا کہ استاد جی ہم بڑے حیران ہیں کہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے, آپ ہمیں وجہ بتا دیں, آپ کون سے ایسا عمل کرتے ہیں کہ آپ جب تلاوت کرتے ہیں آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے. اب وہ اصرار کر رہے ہیں, شاگرد اصرار کر رہا ہے اور استاد ہیں وہ انکار کر رہے ہیں. مسلسل جب شاگرد کا اصرار بہت زیادہ ہو گیا تو آخر استاد نے مجبور ہو کر بتایا کہ شاگرد تو میرے اس راز کو آج فاش کر رہا ہے, ورنہ میں نے اس راز کو قبر میں اپنے ساتھ لے جانا تھا, لیکن کسی کو یہ راز میں بتاتا نہیں, لیکن تو نے اصرار کیا ہے تو میں بتاتا ہوں. کہا استاد جی بتا دیں. کہا میں ظاہر کا جو معمولات تھا, یہ جو مدارس ہیں طلباء پڑھتے ہیں, قاری صاحب پڑھاتے ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اگرچہ ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں, یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ اور مقام ہے. تو ظاہر عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کا مدرسہ تھا اور وہ بچوں کو دن رات پڑھاتے تھے, حفظ کراتے تھے. تو یہ اللہ نے اس طفیل پر اللہ نے ان کو یہ کرامت دی ہے. تو انہوں نے کہا ہے اگر تم مجھے اصرار نہ کرتا تو یہ راز میں کبھی بھی نہ کھولتا, میں قبر میں اس راز کو ساتھ لے جاتا, لیکن تو اصرار کر رہا ہے تو سن. کہا ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا, خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آئے اور کہا کہ اے عاصم تو بڑا تھکاوٹ کرتا ہے, بہت تھکتا ہے, دن بھی تو قرآن پاک پڑھتا ہے, بچوں کو پڑھاتا ہے, رات کو پڑھاتا رہتا ہے, تو بہت زیادہ تھکا ہوتا ہے, تو آرام بھی نہیں کرتا, اللہ کے کلام میں تو اتنا مصروف ہے, نزدیک آؤ میں تمہارے ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں. عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو, میرے لیے یہ بات بڑی شہادت کی تھی, میرے فون نے اپنے ہونٹ بڑھائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا. فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا وہ دن اور آج دن میں جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں میرے منہ سے خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی کلام کی برکت ہے, یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. اللہ نے جو بخشش کے وعدے کیے ہیں قرآن پاک کی تلاوت پر, یا جس نے اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھایا یا پڑھایا, تو اللہ نے صرف قرآن پر وعدہ کیا ہے, کسی کے صرف یہ وعدہ نہیں کیا کہ اگر تمہارا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا تو ڈاکٹری کی صنعت کی وجہ سے تم کو بخش دوں گا, اور بہت بڑا انجینئر ہے تو اس انجینئر بننے کی وجہ سے تم کو بخش دوں گا, تمہارا بیٹا ملک کا وزیر اعظم ہے, صدر ہے, یا پوری دنیا کا بادشاہ ہے,
اس بادشاہ کی وجہ سے میں باپ کو جو اللہ نے کہا ہے حدیثوں میں جو آتا ہے بخش دوں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر بچے کو ناظرہ بھی پڑھا دیا تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ صرف کس کا جو ہے معجزہ ہے؟ قرآن پاک کا۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی بہت عظیم کتاب ہے، اس کے ساتھ دل لگانا، اس کو تلاوت کرنا، یہ ہم سب مسلمانوں پر